اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher. And today our topic of discussion is unit number 22, reading comprehension, and unit number 22 is the play progress. And this is lecture number 10 and we are going to finish our play with this lecture. Let's begin with the questions. جو ہمارا پہلا کویشچن ہے اس لیسن میں وہ کویشچن نمبر 17 ہے. وائی ڈز مسز میلڈن ہیٹ وار؟ کہ مسز میلڈن جو ہے وہ جنگ سے، وار سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پلے ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ورلڈ وار 1 ہے، یعنی کہ جو 1914 سے 1919 تک جاری رہی. یہ اب اس کی سیٹنگ بھی پلے کی 1919 ہے، یعنی رائٹ آفٹر دا وار یہ پلے لکھا گیا. اب یہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹریجڈی ہوئی ہے اس جنگ کے دوران. نوجوان اس کا بیٹا 19 ایئرز اولڈ ایڈی، وہ جنگ کے دوران جب وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک ٹرنچ تھی، چھوٹی سی خندق تھی، وہاں پہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شیل آ کے لگا، اور اس شیل کی لگنے کی وجہ سے وہ نہ صرف مرا بلکہ اوبلیٹریٹ ہو گیا، میوٹیلیٹ ہو گیا، یعنی اس کا جو جسم ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ اتنا زوردار قسم کا ایکسپلوژن تھا. اب یہ بہت بڑا اس کے لیے ایک صدمہ ہے کہ اکلوتا بیٹا اس کا. دوسرا، اب اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد اس کا جو شوہر ہے ٹام جس کا نام ہے، ہی فالوڈ سون، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہارٹ بروکن تھا، وہ اتنا زیادہ افسوس اور اتنا دکھ اس کو ہوا اپنے بیٹے کے جانے کا کہ ہی couldn't survive. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکشن جو پھیلی، ورلڈ وار 1 جو تھی اس کے دوران جو تباہی پھیلی، جتنے بڑے پیمانے پر لوگ مارے گئے، جتنے بڑے پیمانے پر املاک تباہ ہوئی، علاقے تباہ ہوئے، یہ چیزیں جو ہیں اس خاتون کے ذہن پہ اس کا اتنا ان کا اثر تھا کہ وہ شدید جنگ کی مخالف تھی. وہ جنگ کو سمجھیں کہ اپنی دشمن سمجھتی تھی. پھر وہ ایک کمپیشنیٹ پرسن تھی، کیونکہ اس کا جو کیریکٹر ہے مسز میلڈن کا اس پلے میں وہ ایک یونیورسل کیریکٹر ہے، یعنی شی ریپرزینٹس اے مدر، وہ ایک ماں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب وہ ماں جو ہے اس کے لیے کوئی کنفائنمنٹ نہیں ہے، کوئی بارڈرز نہیں ہے، کوئی نسل، رنگ، علاقہ، کسی بھی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ ماں ہے اور ماں ہوتی ہے. اب اتنی زیادہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ جب پھیلی اور جس وقت اس کا اپنا بیٹا مر گیا تو جناب اس کو جو دوسروں کا دکھ ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گیا. تو یہ چیز اس کو ہر وقت کھائے جا رہی تھی کہ یہ جو وار مونگرز ہیں، یہ جنگ کرنے والے ہیں یا جنگیں کرانے والے ہیں، جن کو اسٹیٹس مین یا الفاظ اس طرح کے استعمال جو کیے گئے ہیں، سیاستدان ہوں یا کوئی آفیشلز ہوں سرکاری یا جو خود گھر بیٹھے رہتے ہیں اور معصوم جو ہیں آگے نوجوان ان کو وہ جا کے مرتے ہیں ان کے فائدوں کے لیے، تو وہ سخت نفرت کرتی تھی اس سے. پھر وہ ٹرو مدر تھی ایز وی ڈسکسڈ، کہ ناٹ اونلی ایڈیز مدر، وہ تو تھی ڈیفینیٹلی، اور شی واز اے ویری ویری گڈ مدر، لیکن وہ ایک مدر تھی فار آل ہیومن بینگس. اور اسپیشلی جب اس نے اپنے سگے بھائی پروفیسر ہینری کو قتل کر دیا تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک مدر ہے، کہ وہ ایک ماں جو ہوتی ہے اس کا اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ہر ماں اس طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ سب کی ماں ہے کیونکہ اس نے سب انسانوں کی کوئی تفریق کیے بغیر جان بچانے کی کوشش کی کہ یہ بام نہ بنے. اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. ہیٹس وار ریپرزینٹس دی فورسز آف گڈ، جو اچھائی کی فورسز ہیں، جو پیس چاہتی ہیں، جو امن چاہتی ہیں، جو محبت چاہتی ہیں، جو بھائی چارہ چاہتی ہیں، وہ ان فورسز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہاں. تو یہ جو مسز میلڈن ہے اس کا کیریکٹر جو ہے اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ کیریکٹر. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سائڈ آف دا بورڈ اینڈ اوور دیئر وی ہیو سم ادر کوسچنس.
اب ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 18 اور یہ ہم سے کوئی ملتا جلتا سوال ہے جو ہم نے لاسٹ کویسچن نمبر 17 کیا ہے, تو اوور لیپ بھی ہوں گی اس میں کچھ چیزیں. یہ ہے مسز میلڈن کا ویو اباؤٹ وار. مسز میلڈن کا وار کے بارے میں کیا ویو ہے یا تھا. وار از ہر اینیمی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ clearly she has declared a war against war. اور وہ اینیمی سمجھتی ہے اپنی وار کو, کیونکہ اس کا بیٹا اس نے لے لیا, اس کا شوہر لے لیا, اس کا گھر اجڑ گیا, اس کی ہستی بستی زندگی تباہ ہو گئی. وہ سوائے اب تکلیفوں, مصیبتوں, پریشانیوں اور دکھ کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں بچا. بھائی ہے جو وہ بھائی کو بھی کہتی ہے کہ تم میرے ایڈی کی جگہ نہیں لے سکے. پھر وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتی ہے ایڈی واز مائی اونلی سن, مائی ڈارلنگ, مائی ہارٹس جوائے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو وہ کلیئرلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایڈی جو ہے وہ اس کا ڈارلنگ تھا اور ہارٹس جوائے تھا. ایک پھر وہ کہتی ہے there was no decency in his death. یہ بڑا تکلیف دینے والا جملہ ہے جب وہ کہتی ہے there was no decency in his death. There was no decency in his death. اب پہلے تو اس کو یہ پتا تھا کہ جنگ کی نظر ہو گیا, اس کی قبر ہے, وہ فوجیوں کے درمیان دفن ہے, لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے تو جسم کا کوئی حصہ بچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی. اب اور اس نے یہ کہا کہ there was no decency in his death, یعنی کہ اس سے آپ یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ جو لوگ جنگ میں مرتے ہیں اور ان کی جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, والد ہیں اور باقی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, وہ جب ان کے لیے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا, تو وہ اس لحاظ سے بھی اس کو پورٹری کر رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے obliterate them just like Eddie. obliterate them just like Eddie. اب وہ بھائی کو کہہ رہی ہے اچھا تم نے ایسا بام بنا لیا کہ ہم جس کے اوپر پھینکیں گے وہ خس و خاشاک میں تبدیل ہو جائے گا, وہ بالکل گل سڑ جائے گا, روٹ ہو جائے گا. اور ایڈی کی طرح, اب کتنا مشکل ہے یہ کہنا, کتنا مشکل ہے, اپنا بیٹا ہے اس کا ایڈی, وہ جنگ کی اتنی دشمن ہے کہ وہ اس حد تک مضبوط ہے کہ وہ طنز کر رہی ہے اپنے بھائی پر کہ تم ایسا بناؤ گے ہتھیار کہ ایڈی کی طرح سارے مریں. پھر جناب وہ کہتی ہے ورک آف دا اسٹوپیڈسٹ مین, کہ یہ جو جنگ کرنا ہے, جنگ کو مسلط کرنا, یہ بیوقوف ترین لوگوں کا کام ہے. اور انوسنٹ پیپل ڈائی, اور اس میں انوسنٹ لوگ مرتے ہیں, وہ لوگ جن کو اسٹیٹس مین تیار کر کے آگے بھیج دیتے ہیں, آرڈنری پیپل, اور وہ اپنی جانیں دیتے ہیں. اور یہ خود جو ہے وار مانگرز اور یہ میٹیریلسٹک پیپل جو اپنے آفسز میں بیٹھے اپنے پیسے اور سے زیادہ پہلے سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ سخت قسم کی اینٹی وار ہے, وار ایبولیشن اس کا جو موٹو ہے کہ وہ وار کو ختم کرنا چاہتی ہے. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف دا بورڈ. وہاں پہ ہمارے پاس 2 کویسچن ہیں اس کے لاسٹ, ان کو ہم وہاں ڈسکس کرتے ہیں. گائز ہمارے پاس جو اس بورڈ پہ کویسچن ہے وہ کویسچن نمبر 19. اب اس میں پروفیسر ہینری کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اباؤٹ وار, اس کے بارے میں پوچھا گیا. اب پروفیسر ہینری, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفیسر ہینری جو ہے وہ ایک وار مانگر ہے, ایک ایول ہے. وہ تو صرف اور صرف اپنی گریڈ, سیلفشنس, اس کے اوپر اس کا کتھارسس ہوتا ہے. وہ اب کہتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ تو ہوتی مارنے کے لیے ہے, اور جنگ تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت فاسٹ ہو, تاکہ جو لوگ ہیں وہ جلدی جلدی مریں اور ایک کوئی جو سائیڈ ہے, پارٹی ہے, وہ جیتے. یہ کون سی بات ہے کہ 5 سال تک جنگ لگی رہے اور چلتی رہے, لوگ لڑتے رہیں. وہ لوگ جو 5 سال میں مرے ہیں وہ تو 2-4 منٹ میں مارے جا سکتے ہیں بام سے, تو وہ اس طرح مارے جانے چاہیے. وہ ہے اپرچونسٹ, وہ بیسیکلی شہرت اور پیسہ یعنی فیم اینڈ فارچون, اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور ایک مانسٹر ہے, ایول ہے, ان ہیومیننس ہے اس کے اندر. وہ جو ہے کسی صورت انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا. اب
اس کا اپنا بھانجا 19 سال کا بھانجا جو ہے ورلڈ وار 1 کی نظر ہوا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی بہن اتنے دکھ میں ہے, سوگ میں ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے صرف یہ پتا ہے کہ اس نے وہ بام بنانا ہے اور وہ بام جو اس کو زیادہ پیسے دے گا وہ اس کو دے دے گا. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ پیٹریوٹک ہوں, لیکن یہ پیٹریوٹک اصل میں یہ صرف وہی جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ صرف لفاظی ہے یہ, کیونکہ وہ درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو پیسے زیادہ دے گا میں دے دوں گا, میں رائلٹی اور پیئریج نہیں لوں گا, لم سم اماؤنٹ لوں گا, اور جو مجھے پیسے زیادہ دے گا میں اسے دے دوں گا. اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو کوئی غرض نہیں اپنے ملک سے, اس کو کوئی غرض نہیں کسی بھی انسان سے, چاہے اس کا اپنا بھتیجا بہن کوئی بھی ہو, اس کو غرض ہے صرف اپنے شہرت اور پیسے سے. اس کے لیے وہ بام دینا چاہتا ہے اور وہ جان اپنی دے دیتا ہے, لیکن اس بام کے فارمولا کو ڈسٹرائے نہیں کرتا. اب دیکھیں وہ کہتا ہے پیٹریوٹک جاب ہے, جو بالکل غلط وہ بات کہتا ہے, کیونکہ وہ خود کسی اور کو بیچ دے گا اگر پیسے زیادہ. ٹو کل پیپل پروگریس ہے کہ یہ ایڈوانسمنٹ ہے. وہ کہتا ہے جی ہم تو ترقی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ترقی جو ہے وہ بیکورڈز ہے کہ آپ پہلے چلو گھوڑوں پہ یا اس طرح جنگ ہوتی تھی تو کوئی ایک دن میں 100-200 بندہ مرتا, اب تو وہ ایک سیکنڈ میں بٹن دبائیں لاکھوں بندے مر جائیں گے. تو یہ تو پروگریس جو ہے وہ ریورس پروگریس ہے. نیکسٹ کویسچن اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ کیا ہے. آئیڈیالوجی جو ہے دونوں کی, وہ دونوں کی بالکل مختلف ہے. ایک پوری دنیا میں پیس, ہارمنی, خوبصورتی, اچھائی, امن, سکون چاہتی ہے, وہ ہے مسز میلڈن. دوسری طرف ہے ہینری, پروفیسر ہینری جو ہے یہ ہیوک پھیلانا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا بام بنایا جائے, اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اس کو بتانے میں, کہ جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ ایک بٹن پریس کرنے سے مر جائیں. اب مسز میلڈن یونیورسل اور کمپیشنیٹ ہے, کیونکہ وہ پوری دنیا کا سوچتی ہے, ہر انسان کا سوچتی ہے. کمپیشنیٹ ہے, ہمدردی رکھتی ہے بہت زیادہ. یہ ہے سیلفش, گریڈی اور مرسی لیس. یہ سخت سیلفش ہے, خود غرض ہے. یہ سخت گریڈی ہے, لالچی ہے شدید, اور یہ سخت بے رحم ہے. اس کو کوئی رحم نہیں آتا کسی کے اوپر. یہ بالکل صرف اس کو اپنی جو وہ دھن ہے جس کے اندر یہ چلا جا رہا ہے کہ میں بام ایسا میں نے بنا لیا, بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے. یہ چاہتا ہے جنگیں ہوں, جلدی ختم ہوں, جنگ 5-5 سال تک نہ چلے, جلدی ختم ہو تاکہ ایک کوئی پارٹی جو ہے وہ ونر ہو. پھر میلڈن اگینسٹ وار ہے, اور یہ وار مانگر ہے کہ یہ وار شروع کرانے کے سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے. تو یہ اس چیز کے پیچھے ہے. بہت بڑا آئیڈیالوجی کا فرق ہے. آئیڈیالوجیکلی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگریس جو پلے ہے اس کے 10 لیکچرز ختم ہوتے ہیں, اور اب میں اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.